جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے، نام محمد سارے پڑھو جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، بھائی محمد نعیم اقبال، محمد سلیم اقبال، حافظ محمد کلیم اقبال صاحب دی والدہ محترمہ دی تعزیت اور دعائے مغفرت دے حوالے نال یہ پروگرام ترتیب دیتا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت انہیں دی اولاد کو آپس وچ پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرماتے، اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بناویں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک دی دوجی آیت دے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ کو برکت والی ذات ہے جنہیں موت کو بھی پیدا کیتے حیات کو بھی پیدا کیتے۔ تو ساسا لے دو روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان کو زندگی پہلے ملتی ہے، موت بعد چلتی ہے، لیکن اللہ صحیح نے ذکر پہلے موت کا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات۔ صرف ہر انسان کو یہ سمجھاون واسطے کہ میں تے کو زندگی دینا پیا، لیکن زندگی دے اندر موت کو نہیں بھلاؤں، اور تے کو زندگی دیون دا مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیری آزمائش تھی وے تساں وچوں کیڑا بندہ اچھے عمل کرتے مرے۔ سورہ رحمان اللہ سے فرمائے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان ذات وہ ہے جنہیں قرآن دا علم لیتے، خلق الانسان جنہیں انسان کو تخلیق فرمائے۔ روز مرہ دا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان دی تخلیق پہلے ہے، علم انسان بعد حاصل کرے ہے، لیکن اللہ پاک نے علم القرآن پہلے فرمائے، خلق الانسان بعد فرمائے۔ صرف تواکو میں کو اے دساون واسطے اے انسان میں تے کو پیدا کیتے، لیکن پیدا کرن دا مقصد قرآن دا علم سکھتے اندھو تے عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی جہی خوشی دے موقع تے بھی موت کو یاد رکھیں دے ہم۔ اگر تو آپ کو اللہ توفیق دے وے جڑا قاضی نکاح دے وقت خطبہ نے دے، کدہیں ای خطبے تے نظر کرا ہے، ای خطبے تے ترجمے تے نظر کرا ہے، اے او خطبہ ہے جڑا نبی علیہ السلام نکاح دے موقع تے ارشاد فرمے دے ہم، اور انہیں اندر بھی انہیں آیات دی تلاوت کریں دے ہم جڑی آیات دے اندر موت دا تذکرہ ہونا۔
صرف اور صرف تواکو ساکو سبق لیون واسطے کہ کہیں حالت چی تسا موت کو نہیں وسارنا، موت کو نہیں بھلاونا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نو پوچھا گیا من اکیس الناس من احزب الناس، آقا ارشاد فرماؤ سب تو وڈا سیانا بندہ کون ہے، سمجھدار بندہ کون ہے؟ اگر ایو سوال تسا اساں کنو اج دے دور وچ تھیوے، کہیں دا جواب ہو سے جائیں کنے پیسہ ڈھیر آگے ہو سیانا ہے، جائیں کنے کار کوٹھی بلڈنگ محل اچھا بن گئے او بندہ سیانا ہے، جیدہ ایم این اے ایم پی اے تے تھانے دار تے وزیر تے مشیر تے ڈی سی تے ڈی پی او نال تعلق بن گئے او بندہ بڑا سیانا تے تکڑا بندہ ہے۔ کوئی انجھے بھی ہیں جڑے آدم جائیں کنے روزانہ رات دا چار چور ٹکن بھونگے دیوے سہی گھنے سہی چیزاں بلواوے سہی چورے نال بھی تعلقات ہوئے سب تو بڑا سیانا بندہ ہے، سی تکڑا بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کنو جس وقت سوال کیتا گیا کہ اے اللہ دے رسول سب تو بڑا سیانا شخص کون ہے، نبی علیہ السلام فرمائے میرے امتیوں اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت، سب تو بڑا سیانا وہ شخص ہے جڑا موت کو یاد کرتے موت دی تیاری کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بارش پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صدیق دے میرے اوتے اتنے احسانات ہیں کہ میں انہا بدلہ دنیا اچ ادا نہیں کر سکیا، کل قیامت والے جاڑے اللہ سے ایک ورس کرے سا اللہ انہیں احسان دا بدلہ میری طرفوں عطا فرمائے سا۔ صدیق اکبر کو ایک خاص وصف حاصل ہے، دنیا میں بھی میرے محمد دے کٹھے ہاں، غار میں بھی کٹھے ہاں، اج مزار میں بھی کٹھے ہیں۔ انہیں کو ایک خاص وصف حاصل ہے کہ میرا ابو بکر میرے محمد دا سوت ہے۔ وہ ابو بکر صدیق فرمیدے ہیں کل امرئ مصبح فی اہلہی والموت ادنا من شراک نعلہی، لوگوں ہر آدمی سویر کریں دے وہ اپنے اہل و عیال تے گھر دے اندر موجود ہوں دے، وہ سمجھ دے میں اپنی بیوی بچے دے اہل و عیال دے زیادہ قریب ہاں، فرمایا کہیں شے کو اپنے قریب نہ سمجھا ہے، سب تو زیادہ تواڈے قریب موت ہے، موت والی جتی دے تسبیح نو بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوئے ہا تو عمر بن الخطاب ہوئے ہا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان اور دل دے اتے حق کو جاری کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق کو بھی یہ نسبت اور خصوصیت حاصل ہے کہ اے بھی نبی دے سورہ پاک بھی ہیں اور آج بھی مزار دے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے سکتے پہ۔ انہیں نے اپنی انگوٹھی جری مہر دے طور پہ استعمال تھی لی ہے، انہوں تے لکھوایا ہویا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر متا موت کو بھلا دے گئے، متا انتظار دیتا ہوئے، موت کو بھلا دیتا ہوئے، پھیر تے بھراد حق کھا گے ہوئے، دھید حق کھا گے ہوئے، جڑے مال کو کٹھا کرن دی خاطر سود بھی نہ چھوڑیا ہوئے، جوبہ بھی نہ چھوڑیا ہوئے، بھونگا بھی نہ چھوڑیا ہوئے، رشوت بھی نہ چھوڑی ہوئے۔ اموالکم قسمت، کیا چاہتے آئے ہو تو نمال تقسیم تھی چکے، اموالکم قسمت، آئے تو ساسا کے لئے کوئی بندہ آوجے اسٹیٹ لائف علا، بیمہ پالیسی علا، بی فار یو علا، بیمہ پالیسی کہیں قسم آسانی سے کچھ دے، حلال ہے حرام ہے، بس پیسہ عمدہ پہ پیسے دی لالت دے اندر اتنا محب کیوں کہ ایسا موت کو بھلا دیتے، آخرت کو بھلا دیتے۔ سیدنا علی نے فرمایا یا اہل القبور اموالکم قسمت، او قبرستان والو کیا چاہتے ہیں کو جدا کر دیں گے۔ علی الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہاں جو گھرے سے محلے کو ویران کر چھوڑے گا۔ علی الموت الذی عمر القبور، میں وہ موت ہاں جو قبرستان کو آباد کر چھوڑے دیا۔ وانا اطلب
تقلبکم فی بروج مشیدہ ولا یبقى مخلوق الا یذقنی، میں تو حق کو تلاش کرتے رہا سا، دنیا دی کوئی مخلوق باقی نہ بچ سے جن کو میں اپنا ذائقہ نہ چکھاؤں۔ ایمان والو، موت کو یاد رکھو، مرن تو پہلے مرن دی تیاری کرو، اللہ دے حقوق ادا کرو، بندے دے حقوق ادا کرو۔ اگر آج تو پہلے یہ سمجھی ودے ہوئے کہ میں 40 سال تو بعد نماز شروع کی دیئے، توبہ کر کی دیئے، میرا نمازہ معاف ہے، میں توبہ کر کی دیئے، میں غلط سنی ودو، توبہ بھی ہے، نال توبہ دی قبولیت اور توبہ دی تکمیل واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اج کی نیت کر کے جتنا نمازہ جنازہ اور دفن کا انتظام کرو۔ جنازے دے دو فرض ہیں، قیام یعنی کھڑا تھی تے جنازہ پڑھنا، 4 تکبیرہ آخرا۔ بعض اوقات بندے جنازے میں شامل تو ہونے ثنا درود بھی پڑھ دیں لیکن تکبیرہ نہیں آدھے، انہوں نے جنازہ نہ تھی سی۔ بعد اس بندے آدھل دن جنازے میں 2 یا 3 تکبیرہ رہ میں دیں، وہی امام دے کٹھے سلام چا پھرے دیں۔ نہیں، اگر ایک تکبیری رہ گئی جنازہ ادا نہ تھی سے امام آکے السلام علیکم دوسرا سلام پھیرن کے نو پہلے اتنا تکبیرہ ادا کر کے اتنے دفعہ اللہ اکبر آکو۔ پہلی تکبیر تو بعد سبحانک اللہ جرا نماز پڑھ دوں سب تو افضل ثنائی ہوئے۔ دوسری تکبیر تو بعد درود شریف جرا نماز پڑھ دوں سب تو افضل درودی ہوئے۔ تیسری تکبیر تو بعد میت واسطے بخشش دی دعا ہے، کہ انہیں دعائیں میں جو ایک دعا ہے جڑے نبی سے مختلف جنازے میں پڑھ دیا۔ صرف پہلے جنازے تو فوراً بعد اجتماعی دعا نہیں کی تھی، البتہ او دعا دفن کرن تو بعد آپ نے کی تھی کہ ہون مٹی دی امانت انہیں کو چلی گئی ہے، ہون 8 دعائیں منگو، 10 منگو، گھنٹہ منگو، 5 گھنٹے منگو، اللہ کی مغفرت دی دعا منگو دے بس۔ اور سورت بقرہ سر علیہ پاسو کھاتے پہلا رکوع پڑھو، پیرے علیہ پاسو کھاتے سورت بقرہ دا آخری رکوع پڑھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر تے کھاتے کنہی آزان نہیں دیتی، یہ آزان پارے سارے بزرگیں ہی وجہ کنو دیتی ہے، ماسا کو سورت بقرہ تا نہیں ہم دی حافظ بھی کہنا ہوندے ہم ہی وجہ کنو چلو اللہ دے محبوب دنا گرین دے سے سنت طریقہ ہے کہ سر علیہ پاسو کھاتے سورت بقرہ دا پہلا رکوع پڑھو، پیرے علیہ پاسو کھاتے سورت بقرہ دا آخری رکوع پڑھو، انہیں بعد دعائے مغفرت کرو، جتنی دیر مانگ سکدو مانگ سکدو۔ اور انہیں بعد 3 جڑے تعزیت، 3 جڑے تو بعد تعزیت کرنا ٹھیک کوئی نہیں، وہ کو تعزیت نہیں آتی دے، تعزیت کا جڑا ثواب ہے وہ 3 جڑے جمیل سے۔ اور پہلا حق جنازہ کفن دفن کا انتظام کرنا، دوجا فرض دوجا حق وارثے دے ہوتے، اگر میت کوئی وصیت کر کے ہاتھ ان کی وصیت کو پورا کرو، میرا جنازہ فلاں پڑھاوے، میری جائیداد بھی جو اتنا مسجد مدرسے کو دے دیوا ہے، جنازہ گاہ کو دے دیوا ہے، عید گاہ کو دے دیوا ہے، سکول تے مدرسے واسطے دے دیوا ہے، ہسپتال واسطے دے دیوا ہے، ان کی وصیت پورا کرو۔ لیکن بعض جہیں تے ڈٹھے کہ وصیت کی دیویں کہ ساری اولاد کو کشے نہ دیوا ہے، یہ وصیت کرنا جائز کوئی نہیں۔ بعض اوقات وصیت کی دیویں پتر واسطے، ایک پتر آلریڈی وارث ہونے، وارث واسطے وصیت جائز کوئی نہیں، غیر وارث واسطے وصیت ہوتی ہے۔ اور تیجی شرط ہے وصیت واسطے 3 مال کنو زیادہ دی وصیت ہی جائز کوئی، کم کنو کم وصیت کرو تاکہ اولاد کو بھی کچھ نہ کچھ ملے۔ اور تیجا فرض ہے ان کا قرضہ ادا کرنا۔ ایمان والو یاد رکھا ہے اسا اپنے ماحول وچ نظر کرو کہندے پتر اپنے پیو ماں دا قرضہ رسے دن تا تھوڑا بہت رسے دن اپنی زندگی دے اندر اپنا قرضہ رسا دے وجہ اگر قرضہ رسا نہ گئے ہوئے تو آل اولاد لکھ درود شریف پڑھتے تو کو ایصال ثواب کرے، لکھ قرآن دے ختم تو کو پڑھتے ایصال ثواب کرے تو بخشش نہیں تھی۔ اور جیوے بے دا قرضہ ادا کرنے اگر توالا ابا توالی بھین دا حق کھاتے تو کو دیتی گیا تسا ابے دی تھی دا حق آپ کھا دی بیٹھو بھیرا بل کچھ دے ودو استاد جی مفتی صاحب میں اپنے ابے دی بخشش واسطے کیا کرنا سب کو اول ایک اپنی بھین دا حق ادا کرنا۔ اگر توالا ابا توالی اماں کو حق مہر ادا نہیں کی گیا اماں کو پوچھو اٹھوک ملن کے پہلے حق مہر ادا کرو۔ سونے نبی سی فرمائے جڑا بندہ اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کرے گا وہ جائے ملے اپنی بیوی دے قریب میں دے بخاری شریف دی حدیث سے وہ زنا دا گناہ ملتا۔ نبی سی فرمائے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جڑا بندہ اپنی دھی بہن کو جائیداد کے محروم چکرے سے رب دی بنی ہوئی جنت جدا کوئی حصہ نہ ہو سکتا، کوئی حصہ نہ ہو سکتا۔ ایمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمے دے ہم کہ اپنی دھیری بھیڑی کو جائیداد حصہ اللہ دیتے، شادی تے تو سا اپنی مرضی نال خرچ کرے دو۔
اور چوتھا فرض یہ ہے کہ انہی جائیداد کو تقسیم کر دو. ابا فوت تھے، اماں فوت تھی، یہ جائیداد کو تقسیم کر دو. کیوں آج سارے بھیرا میں بھیڑی کو موت یاد ہے، ابا یاد ہے، قبر یاد ہے. اگر 6 مہینے سال گزر سے موت بولوے سے، ابے اماں دی شکل بولوے سے، پیچھے بھیڑی بھیرا آپت جائیداد واسطے لڑ سے قطع تال کی تھی. صحیح وجہ کرو پہلے اپنی جائیداد کو تقسیم کر دو. دوجا فائدہ ہی نہ تھی سے اسانے بندہ فوت تھے، مرن کے نو پہلے اندے جسم دے ہوتے جڑا لباس آؤں، لباس سے ایک پنسل ہے. یہ پنسل بھی بڑے پتر کو شریعت نے اجازت نہیں دیتی، حق نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی نال یہ پنسل کو اپنی جیب میں رکھے، موبائل کو اپنی جیب میں رکھے. اسا کیا کریں ان دے کپڑے، ان دے بستر، ان دے جوتیاں لہاتے اسا اپنے طور تے ثواب سمجھنو مولوی صاحب کو چاہ دی تو سے، حالانکہ ان دے کپڑے میں، ان دے کلہ میں، ان دی جوتی ہے، ہر چھوٹے بڑے بھیڑی بھرا دا حق ہے. اگر 15 سال کے نو بڑا بالغ بال ہے ہونا کو تو شریعت نے اجازت دیتی ہے وہ ہاں چکرے تو انہیں واسطے حلال ہے پرلے واسطے. لیکن 15 سال کے نو کم عمر اللہ بچہ 8 سال دے 9 سال دے ہون ان کلہ میں ان دی جڑی چیز بھی ہے، گہوں ہے، میں ہے، گھر ہا، مکان ہا، دکان ہا. جویں بندے 40 سال لے پتر دا حق ہا، ایویں چھوٹے پتر دا بھی حق ہے. اگر اسا مولوی صاحب کوئی چاہ دیتا یا کہیں بے کو چاہ دیتا تو انہیں چھوٹے بچے دا حق ہے. وہ یتیمے دی جائیداد ہے، یتیمے دی منڈی ہے. وہ اگر ہاں بھی کریں تو ولا بھی شریعت کو ہاں نہیں منے دی، نہ بھی انہیں دی شریعت نہ نہیں منے دی. وہ یتیمی دی جائیداد بندہ چاہتی ویندہ ہو دے. اور ایویں اسا تسا کیا کریں نو جے ویلے وہ بندہ فوت تھی دے ان دے گھر